آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے عبرانیوں باب 9 11 اور آیت 12۔ اس طرح لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ آج پھر ہم جیسے آپ کے سامنے لکھا ہے کفارہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس سے اگلی دفعہ یعنی آج ہم نئے عہد نامے میں سے یسوع کے کفارے کے تعلق سے، یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہمیں کفارہ ملتا ہے اس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ تو اس حوالے پر اور مزید بھی ہم سیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک وسیع مضمون ہے تو تھوڑا سا آج ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب بپتسمہ لیا تو اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ یسوع بے گناہ تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کر دیا جو گناہ گاروں کی لائن تھی، کیونکہ جو یوحنا بپتسمہ دیتا تھا وہ ان کے گناہوں کے اقرار پر توبہ کا بپتسمہ دیتا تھا۔ تو یسوع نے کہا یوحنا نے کہ میں تو تجھ سے خود بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں۔ تو یسوع نے کہا کہ ہمیں اسی طرح خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ جب یسوع نے اس مقصد کو، اس امتحان کو قبول کیا تو یسوع پر گناہ آ گئے ہیں، وہ اس لیے گناہ آ گئے ہیں، اس لیے اس نے اسی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ یہ یسوع کا اس کفارے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور پھر ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کی آزمائش ہوئی تو یسوع فرما بردار رہا۔ شیطان نے مختلف طریقوں سے یسوع کو آزمایا، لیکن یسوع نے جواب دیا کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، خدا کے کلام تو خداوند ہی خدا کو سجدہ کر۔ یسوع فرما بردار رہا۔ یسوع پہلے آدم کی طرح وہ اس کی آزمائش، اس کے لالچ میں، اس کی باتوں میں پھنس نہیں گیا۔ پھر ہم بلکہ اس سے پہلے بھی یہی نقطہ بنتا ہے کہ جو تجسم ہے، جو کفارہ ہے، اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے تجسم، مسیح کا اس دنیا میں آنا، مولود ہونا، پیدا ہونا۔ اور یوحنا کی انجیل پہلے ہی باب میں لکھا ہے کہ کیونکہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، اور کلام مجسم ہوا۔ اور اسی کے بارے میں پہلے لکھا ہے پہلی آیت میں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے بغیر پیدا ہوئی ہو، اور کلام مجسم ہوا۔ کلام جو خدا کے ساتھ تھا وہ مجسم ہوا۔ وہ کیسے مجسم ہوا ہم سب جانتے ہیں، وہ خدا کی قدرت سے، پاک روح کے وسیلے سے اس دنیا میں آیا۔ وہ انسان کے ارادے، وہ انسان کی سوچ سے، انسان کی خواہش سے نہیں۔ یہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے۔ تو یسوع کا
مجسم ہونا، اور مجسم ہونا ہی اس بات کو پیش کرتا ہے کہ وہ انسان کو رہائی دینے آیا ہے۔ اگر انسان گناہ میں نہ ہوتا تو یسوع کو اپنے آپ کو پست کرنا نہ پڑتا، یسوع کو انسان بن کے نہ آنا پڑتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب منادی شروع کی زندگی کو، یسوع کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، جب یسوع لکھا ہے کہ یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں تھا، تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، یا پہلے یسوع نے کہا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو کسی نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، ایلیا، نبیوں میں سے کوئی۔ یسوع نے کہا تم مجھے، پطرس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پطرس نے بالکل صحیح جواب دیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع نے کہا یہ بات گوشت اور خون میں نہیں بلکہ میرے باپ کی طرف سے کہ تمہیں اس بید کی سمجھ دی گئی ہے۔ یسوع نے میرے خیال سے درج کیے کے علاوہ بھی کسی کو یہ نہیں بتایا، کیونکہ لوکا کی انجیل 3 باب میں یا نہیں 4 باب میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں، کہ اس میں ایسی باتیں کہاں سے آ گئی؟ اور متی کی انجیل باب 13 میں کہ ہم اس کے بہن بھائیوں کو بھی جانتے ہیں، تو لوگ اسے یوسف کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اور یسوع نے بھی لگتا ہے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کس طریقے سے اس دنیا میں آیا ہوں، کیونکہ یسوع اگر بتاتا تو یسوع نے جیسے یہاں پر متی کی انجیل باب 16 میں کا میں ذکر کر رہا ہوں کیسریا فلیپی کا، تو یسوع نے بعد میں کہا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا، لیکن یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم جائے، بزرگوں، سردار کہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یسوع کے لیے یہ ہونا تھا، لیکن یسوع بار بار اپنے شاگردوں کو کہتا رہا کسی کو نہ بتانا۔ تو یسوع کیسے خود اپنی زبان سے بتاتا کہ میں پاک روح کی قدرت سے میں وہ ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ لیکن وہی بات کہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یسوع کا تجسم فرق انوکھا خاص۔ یسوع نے جب منادی شروع کی، عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یسوع نے کون سا حوالہ پڑھا؟ جب یسوع اس آزمائش یا اس بیابانی روزہ رکھنے کے بعد اس نے آ کر گلیل یا ناصرت کے کسی ایک عبادت خانے میں گیا، تو یسایہ 61 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا کہ میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں اور قیدیوں کے لیے رہائی کے لیے اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ یسوع نے جب یہ حوالہ پڑھا تو لوگ اس کی پرفضل ان باتوں سے انہوں نے تسلی پائی، اور یسوع نے لوکا کی انجیل باب 4 میں لکھا ہے کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ یسوع نے اس وقت سے اس بات کا واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ جو قیدی ہیں، جو پریشان ہیں، جو مایوس ہیں، انہیں تسلی دوں، انہیں خوشخبری سناؤں، انہیں آزاد کروں۔ حقیقت میں آزاد گناہ کی غلامی سے، شریعت سے آزاد کرنا، شیطان ابلیس موت سے یسوع نے رہائی دی۔ ہم سیکھ رہے ہیں یسوع کی زندگی۔ مزید یسوع ہمارے ساتھ تھا، جیسے متی کی انجیل پہلے ہی باب میں لکھا ہے کہ امانویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، اور خدا واقعہ ہی جسمانی خدا تو ویسے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن خدا یسوع، خدا مسیح میں ہو کر
اپنے لوگوں کے ساتھ اس وقت تھا، اور اس کے معجزات سے، اس کی نئی تعلیم سے، جو نئے عہد نامے کا بانی ہے، ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، اس کی زندگی سے یسوع کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کس قدر لوگوں کو شفا دی، کس قدر لوگوں کو تسلی دی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، جتنے بھی روگی، بیمار، ٹنڈے، بدرو گرفتہ لاتے وہ سب کو شفا دے دیتا۔ یہ ہے یسوع کی زندگی۔ لیکن یسوع ساتھ ساتھ یہ واضح کرتا رہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم جائے اور وہ بزرگوں، سردار کاہنوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے۔ اور جب یسوع کو پکڑوایا جانا تھا اس وقت بھی یسوع نے بتا دیا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ یہودا اسکریوتی ہے۔ اور یسوع نے یہ کہا کہ اس شخص کے لیے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا، لیکن ابن آدم کے لیے جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، ہونا ہی ہے۔ لیکن اس شخص پر افسوس کہ جس نے مجھے گناہگار ٹھہرایا، مجھے گناہگار ہوتے ہوئے گناہگاروں کے حوالے کیا، اس کی اس نے قیمت وصول کی ہے۔ اس شخص پر افسوس، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے یسوع کو لالچ میں آ کر پکڑوا دیا۔ یسوع کو تو پتا ہے، جیسے یسایہ 53 باب میں نے مسیح کی صلیب کے حوالے سے پہلے پیغام بھی دیا ہے، اور آیت با آیت یسایہ 53 باب، بعض لوگ کہتے ہیں یہ انجیل ہے، جو یسایہ کی کتاب ہے، اور اس کا جو خاص حصہ ہے وہ یسایہ 53 باب ہے، جو مسیح کے دکھوں کو پیش کرتا ہے، جس سے انجیل بھری پڑی ہے، اور جو اسی راستے کو تیار کرتی ہے جو یسایہ 53 باب میں ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری غموں کو برداشت کیا، وہ ستایا گیا اور اس نے منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ تو یسوع کی اس کے بعد جو نقطہ آتا ہے وہ ہے یسوع کی موت، کہ یسوع کی بے گناہی کا جو اس دور کا حاکم ہے پیلاطس، وہ بھی اظہار کرتا ہے۔ 3 بار اس نے اس کا اظہار کیا کہ یسوع بے گناہ ہے، لیکن یہودیوں کی طرف سے، سردار کاہنوں کی طرف سے، فریسیوں کی طرف سے اس قدر دباؤ تھا کہ وہ دباؤ میں آ کر بغاوت کے ڈر کی وجہ سے وہ یسوع کو صلیب دیے جانے کا حکم دیتا ہے، جبکہ یسوع بھی کہتا ہے کہ یہ حسد سے اسے پکڑوا رہے ہیں، صلیب دے رہے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ جہان اس کا پیرو ہو چلا ہے۔ یہ مرکز کی انجیل غالباً پہلے باب میں لکھا ہے، یسوع کے پیچھے جہان ہو گیا، لیکن یسوع کے لیے یہ سب دکھ مصیبتیں ہونا تھی۔ یسوع فرما بردار رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یسوع اس موقع پر بھی، اس سے پہلے بھی، یسوع کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہوں۔ متی کی انجیل 26 باب میں یسوع مختلف حوالوں سے مختلف جگہ پر وہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن یسوع کو پتا تھا کہ میں نے ایک کفارہ دینا ہے انسان کی نجات کے لیے، اس کے لیے مجھے فرما بردار رہنا ہے۔ یسوع پاک ہے، یسوع کا مجسم ہونا، یسوع کا دنیا میں آنا، یسوع کی زندگی، یسوع اگر ہم پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو اس میں قربانیاں گزرانی جاتی تھی اور خون بہایا جاتا تھا، اور خدا نے کہا کہ خون میں زندگی ہے اور خون ہی کے وسیلے سے تمہارا کفارہ ہوتا ہے، تم پاک ٹھہرائے جاتے ہو، چاہے وہ عارضی ہے اور وہ مسیح کا
جو بدن ہے، جو خون ہے، جو کفارہ ہے، اس کا پیش خیمہ ہے، اس کی طرف وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، جس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وہ جانور ہوتے تھے وہ اپنی رضامندی سے نہیں بلکہ وہ بے بس ہوتے تھے، جیسے یسایہ 53 باب میں ہے نا کہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے اور برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں بے زبان۔ آج کل بھی جب قربانی ہوتی ہے، مسلم لوگ قربانی دیتے ہیں، تو بڑے جانور جنہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمیں قربان کر دیا جائے گا، ہمیں ذبح کر دیا جائے گا، جب انہیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہ کس قدر وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ انسانوں کو اس قدر سینگ مارتے ہیں کہ مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رضامند نہیں، اور اسی طرح وہ جانور بھی خوشی سے اپنی جان نہیں دیتے تھے۔ یسوع نے فرما برداری سے، رضامندی سے اپنی جان دی ہے۔ یسوع چاہتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یسوع کبھی بھی ایسے نہ ہوتا۔ فلیپیوں کے خط میں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، فلیپیوں باب 2، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی صورت میں پست ہو کر اپنے آپ کو خالی کر دیا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور اس سے پہلے یہ لفظ آتا ہے یہاں تک فرما بردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یسوع خالی کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع آسمانی تھا، جس قدر آسمان بلند ہے، یسوع کا جلال، یسوع کی پاکیزگی، یسوع کا رتبہ اسی قدر بلند ہے جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، یسوع اس قدر بلند تھا۔ لیکن وہ اس قدر پست ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کر دیا، خالی کر دیا، انسانوں کے تابع ہو گیا، اور اس قدر وہ حلیم چھوٹا بن گیا اور کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے، صلیبی موت کے حوالے کر دیا، اور اس طرح اس نے ہمارا کفارہ دیا۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کفارہ دیا، اور جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا اس میں لکھا ہے لیکن مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا۔ یسوع مسیح وہ سردار کاہن ہے جو پہلے یا شریعت میں سردار کاہن جاتے تھے قوم کے لیے، پہلے اپنے لیے کفارہ دیتے تھے، تو وہ ہر سال کفارہ گزرانتے تھے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ ویسا کفارہ نہیں بلکہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں گیا بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار گیا اور ابدی خلاصی کرا دی۔ وہاں پر بھی خون کے وسیلے سے کفارہ دیا جاتا تھا۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے خون کے وسیلے سے کفارہ دیا ہے۔ عبرانیوں باب 12 میں بھی لکھا ہے کہ گناہ کی لڑائی تم نے ایسی نہیں لڑی جس میں خون بہا ہو۔ عبرانیوں 12 باب میں وہ یسوع نے آ کر گناہ کے خلاف لڑائی لڑی ہے جس میں اس نے فتح پائی ہے، اس میں اس کا اپنا خون بہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہے
کہ یسوع کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا انسان بننا پڑا، کیونکہ انسان ہی کے وسیلے سے دنیا میں گناہ آیا، انسان ہی کے وسیلے سے خدا اور انسان کی جدائی ہو گئی، اس لیے ایک انسان ہی ہونا چاہیے تھا جس کے وسیلے سے کفارہ دیا جاتا۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں تھا ہی نہیں کہ جو کفارہ ادا کر سکتا، کیونکہ باپ کی پاکیزگی اس قدر وہ پاکیزہ ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماروثی طور پر ہی وہ گناہ میں پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کیسے کفارہ دے سکتا؟ اسی لیے یسوع کو جو خدا باپ میں تھا، جو ازلی تھا، جو ابدی ہے اور جو پاک ہے، اسی کو انسانی روپ دھارنا پڑا، اسی کو انسان بن کے آنا پڑا، اسی نے یہ بڑا امتحان، بڑا چیلنج قبول کیا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، لیکن یسوع نے آ کر ابلیس کو، موت کو، گناہ کو، شریعت کو شکست دی، ہمارے اوپر سے اتارا اور خدا کے غضب کو بھی ہم پر سے ہٹا دیا۔ جس سزا کے ہم حقدار تھے، جو ہم پہ واجب تھی، جو ہم پہ غضب ہونے والا تھا، یسوع نے ہمیں ایک سائیڈ پہ کر کے، ایک طرف کر کے اس جگہ وہ خود کھڑا ہو گیا، اور اس نے وہ گناہ، وہ ظلم، وہ لعن طعن، وہ دکھ وہ اپنے اوپر اٹھا لیے، وہ برداشت کیے اور ہمارا کفارہ دے دیا۔ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اس لیے ہم کوئی کفارہ نہیں دیتے، کوئی قربانی نہیں دیتے۔ اور رومیو 2 باب غالباً 9 یا 5 باب میں لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے خون کے وسیلے سے، اپنے کفارے کے وسیلے سے باپ سے ہمارا میل کرایا ہے۔ جو جدائی پڑ گئی تھی اس جدائی کو کوئی نہ ختم کر سکا، اس لیے یسوع کو آنا پڑا۔ آخری جو بات ہے، جو بڑی مشہور آیت ہے، پہلا کرنتھیوں 15:3 کی اس طرح ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے تم کو بھی پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مسیح کا تجسم، زندگی، موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا کفارے میں یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو ہماری امید مردہ ہوتی، ہم مایوسی میں ہوتے۔ یسوع نے ہمیں گناہ سے نجات دی، یسوع نے موت سے ہمیں زندگی دی اور مایوسی سے ہمیں امید اور ہمیشہ کی امید بخش دی ہے اپنے کفارے کے وسیلے سے۔ جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی ایک دن آئے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جی اٹھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ خدا ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے کہ یسوع نے ہمارے لیے کفارہ دیا، خون بہایا، ہم اس کے کفارہ پر، اس کے خون پر، اس کی قربانی پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے، آمین۔